وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 17 سے 19، درس کا نمبر ہے 2000. آج کا موضوع کیا ہمارا دعوی ایمان صرف زبانی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو. یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 17. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. اور یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم ناشکروں ہی کو برا بدلہ دیا کرتے ہیں. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. اور ہم نے ان کے اور بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کر دی تھیں ان میں. اور سیرو فیہا، ان میں چلو، رات اور دن دونوں کو امن سے چلو. فقالوا ربنا باعد بین اسوارنا، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہماری منزلوں کو دور دور کر دے. وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، سو ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا. ومزقناہم کل ممزق،
اور پورے طور پر پارا پارا کر دیا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ شیطان نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر سوائے تھوڑے سے یقین کرنے والوں کے ایک گروہ کے، سب اس کے تابع ہو گئے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، حالانکہ ان پر اس کا کوئی زور بھی نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِي شَكٍّ، مگر یہی کہ ہم نے ظاہر کرنا تھا کہ کون آخرت پر یقین کرتا ہے اور کون اس سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ سبا کے مضامین ہم پڑھ رہے ہیں اور قوم سبا کا حال بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت، دیکھیں فرد جرم کیا ہے، یہ ایک بات قابل نوٹ ہے۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اگر یہ دنیا کو اپنا مدعا بنا لے، نمبر ایک، اور دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لے اور اپنا رخ دنیا کی طرف کر لے، دنیا کو ترجیح دے، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے، تو یہی فرد جرم ہے۔ یہ قوم سبا پہ لگی ہوئی تھی، جو ہم پر بھی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کریں، ہم پر یہ فرد جرم عائد ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بہت سے بادشاہ، ہمارے مسلمان بادشاہ، یہ 14-15 صدیاں گزر گئیں، زیادہ تر دور اس میں بادشاہت کا گزرا ہے۔ اور یہ کیا بادشاہ تھے؟ یہ نام کے بادشاہ تھے مسلمان، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے۔ بادشاہی اور آمر ڈکٹیٹرشپ، اپنی مرضی سے حکومت کرنا، ظاہر ہے عام طور پہ آپ دیکھ لیں ترکان یعنی سلطنت عثمانیہ، اس میں بھی اقتدار کی، اب خاندان میں اقتدار کی رساکشی تھی، اور ان کے حرم آباد تھے لونڈیوں سے، ہر جگہ سے لونڈیاں آتی تھیں اور بادشاہ کے حرم کی زینت بنتی تھی۔ یہ کوئی اسلام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے؟ نام کی بس اسلام تو صرف نام کا رہ گیا۔ صدیاں بیت گئیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن سے ہم نے ہدایت لینا ترک کر دی ہے، اور ہم نے صدیاں بیت گئیں کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ ملت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مسلمان من حیث القوم نہیں ہے، وجود نہیں ہے۔ من حیث القوم کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، کوئی ان کا امیر نہیں ہے۔ بڑی بری حالت ہے۔ آپ لوگ تو بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔ یہ تو دیکھیں اللہ کی مار ہم پر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہیں۔ اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی کہ ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ سے کٹا ہوا ہے، اس کا تعلق مع اللہ نہیں ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو اگر آپ محسوس کریں، یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے تعلق کاٹ دیا ہے۔ اس کو یہ تعلق جوڑنا بھی نہیں چاہتا آج کا مسلمان۔ اللہ کی ناشکری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہماری ترجیح ہے، خواہشات نفس ہمارا مدعا ہے، اور صرف ظاہر ہے۔ دیکھیں ہم پر ظاہر سوار ہے،
اور میں تو دیکھیں آپ سے یعنی ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ہمارے اس وقت انفرادی طور پہ بھی ظاہر ذہن پر سوار ہے، مرد ہو یعنی خواتین ہو یا حضرات ہو، ہماری پریشانیاں ظاہر کی، خوشیاں ظاہر کی، امیدیں ظاہر کی، توقعات ظاہر کی، منصوبے ظاہر کے، ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے کہ تم نے تو اپنا اوڑھنا بچھونا ہی میرے کلام کو جھٹلانے کو بنا لیا ہے. تو بہرحال دیکھیں، سوچیں اس بات پہ. دیکھیں میں نے آپ کو سورہ زمر کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، آیت نمبر 7. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اے مسلمانوں، اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں بدل دوں گا. دیکھیں وہی ہلاکو خان تاتاری جو عذاب بن کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق دے دی. کعبے کو پاس با مل گئے صنم خانے سے، وہ پورا شعر تو اقبال کا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ بت پرست لوگ تھے تو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی. آج کا مسلمان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہے. میں تو کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں. اور اگر دیکھیں نا امیدی کی بات نہیں ہے، اگر ہم جاگ جائیں اور ہوش میں آ جائیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح دیں اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور میں آپ کو بعض اوقات ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جس دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہماری پاؤں کے نیچے کر دے گا. یہ دولت، یہ اقتدار، آپ دیکھ لینا مسلمانوں کو جب انہوں نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، تو زمین اور آسمان سے خزانے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے. زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے تھے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اتنی خوشحالی تھی. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مختلف جگہ پہ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کیوں ہم اللہ کے وقار کا خیال نہیں کرتے؟ اللہ کے وجود کو تو ہم نے بالکل ہی بھلایا ہوا ہے. یہ ایک ایسی یعنی خطرناک ہمارا رویہ ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے. اللہ، اس کے دل میں اللہ نہیں ہے. ہمارا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے. اور کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں دنیا اور ایک دل میں اللہ کی یاد. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. یہی سورہ احزاب میں ابھی ہم پڑھ کے آئے نا. تو مسائل جو ہے بڑے یعنی ہم نے
اپنے اوپر اتنے فرد جرم عائد کر لیے ہیں عملی طور پہ، اس وقت کوئی سبیل نہیں نظر آ رہی۔ امت مسلمہ جو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور فروعی مسائل کو بنیادی مسائل بنا لیا گیا ہے۔ اب وہ جو بھی آپ کہیں، لیکن ہر فرقہ دوسرے کو باطل، کافر اور مشرک قرار دیتا ہے، اور اسی مطلب یعنی دین کے اصول تو ہم نے بھلائی دیے ہیں۔ دین کا اصول کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ ان تینوں باتوں پر یعنی نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ توحید کی بات ہوتی ہے، نہ رسالت کی بات ہوتی ہے، نہ آخرت کی بات ہوتی ہے۔ بات ہوتی ہے تو یا رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، مزاروں کی بات ہوتی ہے، حضور قبر میں زندہ ہیں معاذ اللہ۔ مطلب یہ معاذ اللہ، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بحث ایسی ہے، ما حیاتی مماتی، حضور عالم غیب ہیں نہیں ہیں، نور ہیں بشر ہیں، اور پھر یہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں غیب کا علم ہے نہیں ہے، اسی میں ہم مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، بہت بڑا مسئلہ بنا لیا گیا۔ اللہ کو تو ہم پکار ہی نہیں رہے، اور بہت بڑا فرقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے نہیں جانا، آپ نے غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ ٹھیک ہے، نہیں پکارنا، لیکن اللہ کو تو پکارنا چاہیے نا۔ ہم تو اللہ کو بھی نہیں پکار رہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی غیر اللہ کو مت پکارو، وہ تو اللہ کو بھی نہیں پکار رہے، وہ ہمیں دعوت نہیں دے رہے اللہ کی توحید کی۔ یہ بہت سوچنے کے قابل بات ہے۔ ہم نے بس دیکھیں سرسری ہم یعنی بڑے بڑے جہان دیدہ لوگ جو ہیں وہ سرسری مسائل کا شکار ہو گئے۔ حقیقت میں تو دیکھیں کوئی اختلاف نہیں ہے، توحید، رسالت اور آخرت، لیکن اس کے معنی، اس کی وضاحت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہم نہیں جانتے اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا حال بیان ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ زمر میں فرمایا ہے، آیت نمبر 7 میں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اے مسلمانوں اگر تم نے یہ ناشکری کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں خاص طور پہ کفر کی بات ہے، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی بات کی ہے، لیکن یہ اسی آیت میں کفر کے متضاد شکریہ کی بات ہوئی ہے۔ لا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم۔ دیکھیں ہم صحیح معنی یعنی نہیں لیتے، یہاں تو ناشکری کی بات ہے۔ اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی عنکم، اے لپ سروس کرنے والے مسلمانوں، تمہارے اسلام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بے پرواہ ہوں تم سے، میں تمہاری سجدوں کا اور تمہاری یہ ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تم نے جو ناشکری کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان تمہارے ہی ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لو، ولا یرضی لعبادہ الکفر، تم نے جو اے لپ سروس کرنے والے مسلمانوں، تم نے جو ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اس پر میں خوش نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں اس پہ۔ اور ہاں اے مسلمانوں 2022 کے، اگر تم اپنے آپ کو پہچان لو، مجھے اپنی منزل بنا لو، زندگی میرے لیے خاص کر دو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، اور میرے حکم کے سامنے اگر تم سر جھکا دو تو یہ شکر گزاری کا رویہ ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو میں راضی ہو جاؤں گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ تو بہرحال دیکھیں اس
جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس میں ایک مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. آیت نمبر 2، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یعنی دین اللہ کے لیے خالص کر دو، بندگی اللہ کی کرو، اور دین یعنی طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر دو. الا للہ الدین الخالص. دیکھو دین جو ہے یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ تم خالص اسی کے لیے زندگی گزارو. بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 17، یہ ذالک جزیناہم بما کفروا، چونکہ انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو میں نے ان پر عذاب بھجوا دیا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ناشکروں کو تو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. دیکھیں ناشکری کی سزا کیا ہے؟ لعنت دنیا میں. یہ میں آپ کو قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم، جو دین کو کچھ لے اور کچھ کو چھوڑ دے، اس کا کیا بدلہ ہے جو تم میں سے ایسا کرے گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ. دیکھیں میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رویوں پر غور کریں. کیا آپ رب کے ناشکرے بندے ہیں کہ شکر گزار بندے ہیں؟ اس بات پہ اتنا غور تو کر لینا. دیکھیں قرآن تو میری ذات کے لیے ہے، آپ کی اکیلے آپ کے لیے ہے قرآن. تو آپ جب بھی قرآن کو دیکھیں سمجھیں تو آپ اپنے لیے اس کو لیں، اور وہ یعنی صفات اچھی یا بری، ظاہر ہے اعمال بد ہے یا اعمال حسنہ ہے، یا شکر گزاری کی روش ہے یا ناشکری کی روش ہے. اگر ہم شکر گزاری کی روش ہم نے نہیں اختیار کی تو یقیناً ہماری روش جو ہے وہ ناشکری کی ہوگی. ناشکری کی صورت میں اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ناپسند کرتا ہے. لا یرضی لعبادہ الکفر. اب یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 7. ناشکروں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب یہ ناشکری کی روش کوئی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور پھر فجعلناہم وظلموا انفسہم، ایسا کرنے والے. دیکھیں میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ترجمہ میں نے بیان کر دیا، لیکن بات تو میری ہے اور آپ کی ہے. وظلموا انفسہم، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اب ہماری داستان تو نہیں ہوگی، داستانوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ قصے کب تک جئیں گے ہم؟ میری 66 سال عمر ہے، ان قریب میں چلا جاؤں گا، پھر بس نام قصے کہانیاں رہ جائیں گی میری. آپ کی بھی ایسے ہی ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. تو اگر تقوی کا رویہ اختیار ہم نہیں کرتے تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وظلموا انفسہم. دیکھیں میں آپ کو ایک آیت میں نے گزشتہ درس میں بھی شاید پڑھ کے سنائی تھی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے تو نعمت کے واپس لینے میں میرا عذاب پھر سخت ہے. ان عذابی لشدید. دیکھیں نعمت کیا ہے؟
اور اس میں ہم تھوڑا سا یعنی وہ ہو جاتے ہیں. اصل میں تو ہمارا ذہن سارا ظاہرداری کا ہے نا. اب یہ آیت جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، ان شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو کہ میں اور دوں گا، تو ہمارا صرف ظاہر پہ وہ ذہن چلا جاتا ہے. ہم تو ظاہر کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو پیسے بہت آ جائیں گے، نوکری کوئی اور اچھی مل جائے گی، دکان پہ گاہکوں کی بھیڑ لگ جائے گی. یہ ہماری وہ مادیت والا ذہن ہے، تو ہم ایسے ہی سوچتے ہیں. دیکھیں اصل نعمت جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا، یہ بھی قرآن میں ہے. وزادہم ایمان، ان کا ایمان یقین اور بڑھ جائے گا، نور بڑھ جائے گا سینے میں. یعنی وہ اصل چیز تو اندرونی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں. تو اور ظاہر میں پھر برکت آ جائے گی، وہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. ہم نے اسے کہانیاں بنا دیا اور پورے طور پر پارا پارا کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اس میں نشانی تو ہے، تھوڑا توجہ دیجیے گا. ان فی ذالک الآیات، اس تمام واقعے میں جو شروع ہوا ہے اس میں نشانیاں تو ہیں. کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبار اور شکور. صبار مبالغہ کا صیغہ ہے، صبر، صبار بہت صبر کرنے والا، شکور اور شکر ادا کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یعنی جو لوگ نہ صبر کرتے ہیں نہ شکر گزار ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے. اگر اس آیت کو ہم اس کا مطلب الٹا پڑھیں گے نا، نشانیاں کس کے لیے؟ بہت صبر کرنے والا. صبر کا مطلب حق پر قائم رہنا اور جمے رہنا، اور جو بھی مصیبت آئے اس میں آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، یہ صبر ہے. حق پر جمے رہنا، حق پر قائم و دائم رہنا. اور شکر گزار بندہ، شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کو آپ ضائع نہیں کر رہے. آج کا مسلمان، بلکہ آج ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. یہ زندگی آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اور اس میں مختلف لوگ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ مطلب کوئی تو 3-4 دن ہی گروپ میں رہتا ہے، چلا جاتا ہے. کوئی 1 مہینہ، میں چیک کرتا رہتا ہوں کہ یہ کب آیا تھا. 1 مہینہ تو ان کو مطلب کی چیز نہیں ملتی. اب مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیا چیز ڈھونڈتے ہیں مقررین میں. اور مجھے یہ تو معلوم ہے کہ لوگ قصے کہانیوں کو پسند کرتے ہیں، شعلہ بیانیوں کو پسند کرتے ہیں، اور اختلافاتی باتوں پر اس میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں. یعنی مناظرے ہو گئے یا جو اختلافات کی کہانیاں ہیں، شرک پہ بڑے وہ ہیں کہ بھئی شرک، اور یہ شرک ہے اور وہ شرک ہے، اور اس پہ بڑے وہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، میں زیادہ تفصیل آپ کو پتہ ہے، یہ دلچسپی کی باتیں ہیں. ہزاروں کمنٹ آ جاتے ہیں، ایک کلپ بنتا ہے تو ہزاروں کلپ آ جاتے ہیں. اگر کوئی اختلافات کی بات ہوتی ہے یا فرقہ واریت کی بات ہوتی ہے تو ہر فرقے کو اس کے اختلاف کرنے والا بھی کمنٹ کرتا ہے اور وہ جو موافق ہے وہ بھی کمنٹ کرتا ہے. تو اس قسم کے تو ہمارے تو مطلب یہ ہے کہ ایسی اختلافاتی باتیں کرتے نہیں ہیں. بہرحال تو اس میں صرف نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبار اور شکور ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک جزیناہم بما کفروا
وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔